ایک خواب، ایک ویژن، ایک نظریہ، امت کو دین کے قریب لانے اور انہیں ایک عملی مسلمان کے طور پر زندگی گزارنے کی تحریک دینے کا عزم، اہل دین کو ان کی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ امت کی خدمت کے لیے تیار کرنے کا مشن۔ ادارہ علم و عمل نے اپنا سفر اللہ کے فضل و کرم سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے 9 سال پہلے چند مخلص اور تخلیقی ذہنوں کے ساتھ شروع کیا، جنہوں نے سوچ اور عمل کے انداز کو بدلنے کی کوشش کی۔ ادارے نے اپنی بنیاد انتہائی کم وسائل اور انتہائی محدود ریسورسز میں رکھی۔ جس وقت ادارے کی کل پونجی محض ایک کمرہ تھا، کمپیوٹر کورسز اور آن لائن پروگرام سے شروعات ہوئی، جو آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے کل کیر سمر کورسز تک پہنچی۔ ان کورسز نے کراچی، لاہور، ملتان، ساہیوال اور پنو عاقل جیسے شہروں میں رسائی حاصل کی۔ ادارہ علم و عمل کی اولین ترجیح عوام الناس، عصری اداروں اور مدارس کے طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارنا اور ان کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے۔ چنانچہ اسی فکر و عزم کو لے کر اسکولز میں دورے کیے گئے، ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا اور تربیت سیشنز کا آغاز کیا گیا، تاکہ نوجوان ذہنوں کو پروان چڑھایا جا سکے اور اگلی نسل کو دین کے قریب لایا جا سکے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ الحمدللہ ادارہ علم و عمل اپنا دائرہ کار وسیع کرتا گیا، اور آج چاہے اسکولز ہوں یا مدارس، درس نظامی ہو یا حفظ و ناظرہ کے مکاتب، کمپیوٹر کورسز ہوں یا دیگر اسلامک ایکٹیویٹیز، تمام شعبوں میں رہنمائی کے لیے ادارہ علم و عمل اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہماری نوجوان نسل کے دل و دماغ میں راسخ کیا جائے۔ ادارہ علم و عمل کے چند نمایاں شعبہ جات کا مختصر تعارف۔ مکتب علم و عمل طارق روڈ کے مقام پر حفظ کا ایک مدرسہ بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے الگ الگ چلایا جا رہا ہے، جہاں سے کئی بچے اپنا حفظ مکمل کر چکے ہیں اور کئی اس سفر میں ہیں۔ تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ تعلیمی میدان میں تجوید، لہجہ اور پختگی پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ اس وقت تقریباً 150 سے زائد بچے مکتب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شہید ملت روڈ پر ایک دوپہر کا مکتب بھی چلایا جا رہا ہے۔ درس نظامی عالم کورس ادارے کے تحت 4 درس نظامی پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں ڈیفنس کی ابراہیم مسجد میں مردوں کے لیے صبح کی کلاسز، شہید ملت روڈ میں خواتین کے لیے صبح کی کلاسز بشمول بنیادی اسکولنگ پروگرام، طارق روڈ کے مقام پر کاروباری حضرات اور دیگر پروفیشنلز کے لیے شام کا درس نظامی، اسکردو میں صبح کا درس نظامی شامل ہے۔ دیگر کورسز سال بھر ادارہ علم و عمل کی طرف سے مختلف کورسز پیش کیے جاتے ہیں، جن میں رمضان کلاسز، تربیت سیشنز، صبح کے دروس، حج کلاسز، زکوٰۃ پروگرامز اور دیگر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مدارس کے طلبہ کے لیے بنیادی کمپیوٹر کورسز، قرأت لہجات کورسز اور عربی اسپیکنگ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک ہزاروں طلبہ ان کورسز سے مستفید ہو چکے ہیں۔ یہ پروگرام تقریباً 7 سال پہلے شروع ہوا اور آج بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ ہر سال صرف کراچی سے 30 کے قریب اسکولز، 1200 سے زائد بچے اس مقابلے میں حصہ لیتے ہیں۔ سال کی سیرت کے تحت ہونے والے مقابلے قرأت کمپٹیشن، نعت کمپٹیشن، اسپیچ کمپٹیشن، سیرت کوئز کمپٹیشن اور اسکلز کمپٹیشن اس میں شامل ہے۔ کراچی کے علاوہ شہر پنو عاقل میں بھی سال کی سیرت منعقد کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے فوائد و ثمرات بے شمار ہیں، بلکہ واقعتاً ناقابل بیان ہیں۔ سال کی سیرت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر حصہ لینے والے بچے کو حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ سے ضرور نوازا جاتا ہے۔ فلاح و بہبود رمضان اور عید الفطر میں افطار اور راشن کی تقسیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ پر پاکستان بھر میں قربانی کی جاتی ہے اور گوشت ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کراچی کے علاوہ چترال، اسکردو، رحیم یار خان، دادو اور دیگر اضلاع میں بھی قربانی کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔
مستقبل کے عزائم۔ تاحال ادارے کی طرف سے کوئی مسجد تعمیر نہیں کی گئی، لیکن عوام کی جملہ ضروریات کی تکمیل کے لیے ادارہ مساجد کی تعمیرات کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اس سال ہم نے 2 منصوبے قبول کیے ہیں۔ ایک منصوبہ منگو پیر میں 1500 گز زمین پر مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا ہے۔ دوسرا منصوبہ اسکردو میں ہمارے ایک استاد کی سفارش پر 150 سال پرانی مسجد کی تعمیر نو کا ہے۔ دیگر عزائم میں سالک سیرت کو ملکی سطح پر فروغ دینے اور دیگر اسلامک پروگرامز منعقد کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ ادارہ آپ کی ہر قسم کی مالی و جانی معاونت، خصوصاً ادارے کے مشن کے لیے دعائیں اور ہمارے ساتھ عملی شرکت کو اپنی کامیابی کا حصہ سمجھتا ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمارا دست و بازو بن کر دین کو پھیلانے میں اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں گے۔